اس بزم کے دوسرے خطیب ہیں فضیلت الشیخ سرفراز احمد صاحب فیضی، داعی و مبلغ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی۔ ان کا شیخ محترم کا موضوع ہے مال، فوائد اور فتنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی اور نزدیک کر لوں، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت مال بھی ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا ہے ان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے ان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نہیں نوازا ہے ان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسلام کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلام مال کو کوئی بری چیز نہیں سمجھتا، مال کو شر نہیں سمجھا جاتا، اور فقر کو خیر نہیں سمجھا گیا۔ اسلام میں مال کو کوئی بری چیز نہیں سمجھا گیا اور فقیری کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا گیا۔ اسلام کے مقابلے میں جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے ہاں مال بہت بری چیز ہے اور فقیری بہت اچھی چیز ہے۔ اس لیے دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے کہ جو فقیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، فقیروں کو بہت اور فقیری کو بہت گلوریفائی کیا گیا ہے، اور گویا کہ فقیر لوگوں کا مرتبہ کوئی بہت بلند ہوتا ہے، اور غنی اور امیر اور مالدار لوگ گویا کہ کوئی اپنے آپ میں کوئی برے لوگ ہوتے ہیں۔ بلکہ بائبل میں ایک ورس ہے جس کا معنی یہ ہے کہ امیر آدمی کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے ناگے سے اونٹ کا نکل جانا مشکل ہے۔ تو ہمارے دین میں الحمدللہ فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ دوسرے مذاہب کے عقیدے ہیں جو تصوف کے راستے سے بعض مسلمانوں میں بھی آ گئے کہ فقیری کوئی اچھی چیز ہے۔ یہ دوسرے مذہب میں، یعنی دوسرے مذاہب میں کہ فقیری کوئی اچھی چیز ہے، مال کوئی بری چیز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مذہب میں جو تقویٰ اور ولایت کا معیار ہے وہ یہ کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو، آدمی دنیا نہ کمائے، کاروبار نہ کرے، جاب نہ کرے، اپنے آپ کو کہیں پہاڑوں پہ لے کر کے چلا جائے، وہاں پہ وہ تپسیا میں لگ جائے، یا عبادت خانوں میں اپنے آپ کو بند کر دے، بھکشو بن جائے، جوگی بن جائے، سنیاس لے لے، بال برہمچاری بن جائے، فقیر بن جائے تو کوئی بہت بڑا ہے۔ ہمارے یہاں نیتا لوگ بھی ڈائلاگ مارتے ہیں نا، بھئی میں تو فقیر ہوں، جھولی اٹھا کے نکل لوں گا۔ یہ فقیری کو دوسرے مذاہب میں بہت بڑا سمجھا گیا ہے، کوئی اچھی چیز سمجھا گیا ہے۔ ہمارے دین میں الحمدللہ فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بھئی فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی اگر اسلام میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ نہیں مانگتے۔ اللہ کے نبی اپنی دعاؤں میں فقر سے، غربت سے، فقیری سے پناہ مانگتے تھے۔ کون سی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ معلوم ہے کون سی دعا ہے؟ بہت مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ اللہ تعالیٰ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے اور فقر سے پناہ مانگتے تھے، کفر سے اور فقر سے۔ نہ صرف یہ کہ فقر سے پناہ مانگتے تھے بلکہ اللہ کے نبی، غور کریں، اللہ کے نبی نے فقر کو کفر سے جوڑ دیا ہے۔ فقر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے جوڑ دیا ہے۔ یعنی فقیری بعض مرتبہ انسان کے لیے اتنا بڑا فتنہ بن جاتی ہے کہ اس سے اس کا ایمان چھین لیتی ہے۔ بعض مرتبہ غریب آدمی پیسے کے لیے اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فقر کو کفر سے جوڑا۔ اللہ کے نبی فقیری سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اپنا پورا مال، میری صرف ایک بیٹی ہے، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا پورا مال وصیت کر دوں کہ غربا میں تقسیم صدقہ کر دوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں۔ کہا اچھا اللہ کے نبی کیا آدھا مال وصیت کر دوں کہ صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی 1/3 مال کے لیے وصیت کر سکتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 مال صدقے میں بانٹ دیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، پر 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو اغنیا، غنی بنا کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے۔ تمہارے گھر والے تمہارے بعد غنی ہوں، مالدار ہوں، یہ بہتر ہے اس سے من ان ترکہم عالۃ یتکففون الناس، اس سے کہ تم ان کو غریب چھوڑ کر کے جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو بھئی فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول کیا بولتے؟ اپنے گھر والوں کو فقیر چھوڑ کر کے جاؤ، بہتر بات ہے نا۔ پر اللہ کے رسول نے فرمایا گھر والوں کو فقیر چھوڑ کر کے جانا اچھا نہیں ہے، غنی بنا کر کے جاؤ گھر والوں کو، پیسے دے کر کے جاؤ، وہ مالدار رہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے کیا ہے؟ غنا کا قبل فقری، اپنی مالداری کو فقیر ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ غنی ہونا، مالدار ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اس کی ویلیو کو سمجھو، اس کا صحیح استعمال کرو اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ تو فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور غنی ہونا کوئی بری چیز اپنے آپ میں نہیں ہے۔ غنی ہونا، مالدار ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہمارے دین میں مالداروں کو برا نہیں سمجھا گیا، مالداری کو برا نہیں سمجھا گیا، بلکہ اللہ کے رسول تو اپنی دعاؤں میں غنا کے لیے دعا کرتے تھے۔ غنی کس کو بولتے ہیں؟ غنی مالدار کو کہتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی بنا دے۔ کون سی دعا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ غنی بننے کی دعا کون سی ہے؟ ہاں بولیے۔ ہاں الحمدللہ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، عفاف پاک دامنی مانگتا ہوں۔ پاک دامنی کے بہت سارے معنی، اس میں سے ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ اتنا مال دے دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی پاک دامنی ہے نا۔ عفاف جو ہے اس میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ اتنا مال دے دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ والغنا، اور میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں؟ غنا مانگتا ہوں۔ مالدار ہونا اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں مالداری مانگتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے اپنے گھر والوں کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ؟ اللہ نے فرمایا بہتر ہے کہ تمہارے گھر والے تمہارے بعد غنی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غنا مانگا دعاؤں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو غنی بنایا۔ اللہ کے نبی سے ہم فقیر تھے یا غنی تھے؟ ہاں، اللہ کے رسول غریب تھے یا مالدار تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ بولیے بھائی، اللہ کے رسول غریب تھے؟ ہاں، اللہ کے رسول غریب نہیں تھے، اللہ کے رسول غنی تھے، مالداروں میں سے تھے۔ ہاں، اللہ کے نبی کے پاس اچھا خاصا مال تھا، بعثت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، بڑا مال اللہ کے نبی کے پاس تھا، اور ہجرت کے بعد کچھ پریشانیاں تھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دروازے اللہ کے نبی پہ کھولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غنی بنایا۔ بھائی اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں بیک وقت نا۔ ہاں، ہم ایک بیوی کا خرچہ نہیں پورا کر پاتے، اللہ کے رسول 9 بیویوں کا خرچہ پورا کرتے تھے، تو غنی تھے تبھی کرتے تھے نا۔ اللہ کے نبی مالدار تھے تبھی تو 9 بیویوں کا خرچہ پورا کرتے تھے۔ غریب آدمی 9 بیویوں کا کیا، ایک بیوی کا خرچہ بھی نہیں پورا کر پاتا ہے، 9 بیویوں کا خرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقیر پایا، غریب پایا تو کیا کر دیا؟ آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ کے رسول غریب نہیں تھے، اللہ کے رسول غنی تھے۔ بھائی اللہ کے رسول مالدار تھے۔ ایک حدیث کے اندر ابھی ہم رمضان میں سنتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں اللہ کے نبی کی سخاوت تیز ہواؤں کے جیسے ہوتی تھی۔ جیسے ہوائیں چلتی ہیں نا، ہر کسی کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں، ویسے عالم ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں، سب کو بانٹ رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے رسول اپنا ہی دیتے تھے نا کہ دوسرے کا دیتے تھے؟ ہاں، اپنا دیتے تھے تبھی تو سخی کہلائیں گے۔ آپ سے لے کے میں دے دوں تو میں کاہے کا سخی ہوں؟ سخی تو وہ ہے جو اپنا خرچ کرے نا۔ تو اللہ کے رسول کا اپنا تھا جو خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول الحمدللہ
غریب نہیں تھے، بہت پیسہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بچاتے نہیں تھے، سب خرچہ کر دیتے تھے، رکھتے نہیں تھے اپنے پاس کچھ جمع کر کے. بیویوں کو سال بھر میں ایک مرتبہ میں ہی کھجور کی شکل میں سال بھر کا خرچہ ایک بار دے دیتے تھے. پر بیویوں کا بھی مزاج ایسا بن گیا تھا کہ وہ بھی نہیں بچاتی تھی، وہ بھی سب خرچہ کر دیتی تھی. تو آتا بہت تھا پر بانٹ دیتے تھے اللہ کے رسول. بھائی خمس مال غنیمت میں 5واں حصہ تو اکیلے اللہ کے رسول ہی کو ملتا تھا. مال غنیمت جو آتا تھا جنگوں کے اندر، جو ایک قیمتی سرمایہ ہوتا تھا، اس کا 5واں حصہ تو اللہ کے رسول کا اپنا اکیلے کا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جو مال فے ہوتا تو وہ پورا کا پورا اللہ کے رسول کا ہوتا تھا. مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے دشمن جو ہے وہ دے دے مال، جنگ نہ کرنا پڑے، اس کو مال فے کہتے ہیں. وہ پورا اللہ کے رسول کا تھا. تو اللہ کے رسول کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، اللہ کے رسول غریب نہیں تھا. الحمدللہ اللہ کے رسول غنی تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. تو مالدار ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی مالدار تھے. ہمارے ایک عجیب سا ذہن بن گیا ہے اصل میں کہ مالدار برے لوگ، مال بری چیز. ہم نے مال کی فتنے پہ ہی ہمیشہ گفتگو سنی ہے. تو مال کی فتنے پہ اتنی گفتگو ہوئی ہے کہ ہم کو لگتا ہے مال ہی فتنہ ہے. بھائی مال کی فتنے بہت سارے ہیں، پر مال اپنے آپ میں نعمت ہے. تو ہر نعمت فتنہ ہو سکتی ہے بھائی. ہاں ہر نعمت فتنہ ہوتی ہے، صرف مال فتنہ نہیں ہے، ہر نعمت فتنہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فتنہ مطلب ہوتا ہے آزمائش نا. تو اللہ تعالیٰ بندے کو مال دے کر کے آزماتا ہے کہ بندہ مال کا استعمال کیسے کرتا ہے. تو مال بھی فتنہ ہوتا ہے. تو مال فتنہ ہے اور بیوی بھی فتنہ ہے، بچے بھی فتنہ ہے کہ نہیں. قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. مال کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی کیا کہا؟ فتنہ کہا ہے. مال کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے. اولاد بلا شبہ اللہ کی نعمت ہے نا، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پر نعمت کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم مصیبت کو تو فتنہ سمجھتے ہیں، ہم نعمت کو فتنہ نہیں سمجھتے. جیسے مصیبت فتنہ ہوتی ہے ویسے نعمت بھی فتنہ ہوتی ہے نا. جیسے مصیبت آزمائش ہوتی ہے ویسے ہی نعمت بھی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو مال سے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو غریبی سے بھی آزماتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الغنا ومن شر فتنۃ الفقر. اللہ تعالیٰ میں غریبی کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور امیری کے فتنے کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. فتنہ دونوں ہیں، کسی کے لیے فقیری فتنہ ہے، کسی کے لیے امیری فتنہ ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو اس کو خوب نوازتا ہے. تو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرا بڑی عزت افزائی کی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور جب امتحان کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور اللہ رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ نے میری اہانت کی. تو اللہ کے رسول نے امیری، قرآن مجید میں امیری کو بھی اللہ نے کہا فتنہ ہے اور غریبی کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ فتنہ ہے. باقی یہ کہ مالدار ہونا فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں مالدار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی کہ بعد نہ مال کماتا کہاں سے، خرچ کہاں پہ کرتا ہے. پر مال فی نفسی بری چیز نہیں ہے. مال بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا تھوڑی کرتے. اللہ کے نبی نے غنا باقاعدہ دعا میں طلب کیا. ایک دعا یہ ہے جو آپ نے بتائی، ایک دعا اور ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سَوَاكَ. اللہ تعالیٰ اپنا حلال اتنا دے دے کہ میں حرام سے بچ جاؤں. وَأَغْنِنِي اور اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے بِفَضْلِكَ اپنے فضل سے، اپنے علاوہ کسی سے بے نیاز کر دے. غنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں طلب کیا. تو اگر مالدار ہونا کوئی بری چیز ہے، ہمارے یہاں بہت سارے مولوی لوگ ہیں مالداروں سے پہلے جا کر کے چندہ لیں گے، پھر فیس بک میں مالداروں کے خلاف لکھیں گے بھی. ایک عمومی بیانیہ بن گیا ہے سیٹھوں کے خلاف. سیٹ جیسے گالی بن گئی بہت سارے مولویوں کے نزدیک. سیٹ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں سیٹ ہونا، بعض مولویوں نے سیٹھوں کی برائی کر کر کے سیٹ لفظی جیسے گالی بنا دیا ہے. بھائی سیٹ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالداری کو طلب کر رہے ہیں، اپنے لیے مال مانگ رہے ہیں، اپنے صحابہ کے لیے اللہ کے رسول نے مال مانگا ہے. ہاں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حضرت انس ابن مالک، حضرت عمرو ابن عاص، حضرت عمرو ابن عاص کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک فوج پر سردار بنا کر کے بھیجا، سپہ سالار بنا کے بھیجا اور فرمایا اس اللہ یغنیمک ویسلمک، ان قریب اللہ رب العالمین تم کو
سلامت بھی رکھے گا جنگ میں، اور خوب مال غنیمت ملے گا. اس جنگ میں تم کو مال غنیمت ملنے والا ہے. وَأَرْغَبُ لَكَ فِي الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحًا، اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میری چاہت ہے کہ تم کو مال ملے. اگر مال بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے لیے مال کی چاہت تھوڑی کرتے. فرمایا میری چاہت ہے کہ تم کو مال ملے. تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی مال کی چاہت میں اسلام قبول نہیں کیا، انما اسلمت رغبۃ فی الاسلام، اللہ کے رسول میں نے اسلام کی چاہت میں اسلام قبول کیا ہے، مال کی چاہت میں اسلام قبول نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کا مال بھی کتنا نیک ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدمی نیک ہو تو اس کا مال بھی کیا ہوتا ہے؟ نیک ہوتا ہے. صالح آدمی کا مال بھی صالح ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے مال کی صفت بتائی کہ وہ صالح بھی ہو سکتا ہے. جب نیک آدمی کے ہاتھ پہ مال ہوتا ہے نا تو وہ نیک آدمی جیسے صالح ہوتا ہے اس کا مال بھی صالح ہو جاتا ہے. ہاں، اس لیے شریعت چاہتی ہے کہ معاشرے کا جو ویلتھ ہے وہ نیک لوگوں کے کنٹرول میں ہو. معاشرے میں دیندار لوگوں کو مالدار ہونا چاہیے، کیونکہ مال جب دیندار لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ اس کو صحیح جگہ پر لگائیں گے، اس سے خیر کو فروغ ملے گا. وہ اپنی ذات پہ بھی مال خرچ کریں گے تو اپنی ذات میں ملنے والی طاقت وہ کہاں لگائیں گے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام میں لگائیں گے. اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے تو بچوں کو نیک راستوں پہ لگائیں گے. وہ معاشرے پہ خرچ کریں گے، وہ مسجدیں تعمیر کریں گے، وہ دعوتی مشن پر خرچ کریں گے، دعوتی تحریک پر خرچ کریں گے، وہ غربا پہ خرچ کریں گے، فقراء پہ خرچ کریں گے. تو نیک آدمی جب مالدار ہوتا ہے نا تو اس کے مال سے اس کی ذات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے خیر کے طرح سے، اور معاشرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، معاشرے میں خیر کو فروغ ملتا ہے. تو شریعت چاہتی ہے کہ معاشرے کے دیندار لوگ مالدار ہوں. جب برے آدمی کے ہاتھ میں مال آتا ہے، جو اشرار ہیں، معاشرے کا بدکار طبقہ ہے، جو معاشرے کا بے دین طبقہ ہے، جب اس کے ہاتھ میں مال آتا ہے تو شر کو فروغ ملتا ہے. وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے تو خود نافرمانی کے کام کرتا ہے. وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرے گا تو ان سے نافرمانی کا کام کروائے گا. وہ شادیوں میں فضول خرچی کرے گا، وہ شراب پیے گا، شر کو فروغ ملے گا. وہ جوا کھیلے گا، شر کو فروغ ملے گا. اس کا مال حرام جگہ پر جائے گا اور حرام کو فروغ ملے گا، شر کو فروغ ملے گا. اور اگر نیک آدمی کے ہاتھ میں مال ہوگا تو خیر کو فروغ ملے گا. تو شریعت چاہتی ہے کہ معاشرے میں جو دیندار لوگ ہوں وہ مالدار ہوں، اور دنیا کا زیادہ مال دیندار لوگوں کے ہاتھ میں ہو. بڑی کمپنیاں جن کے ہاتھ میں ہوں وہ دیندار لوگ ہوں، بڑے کاروبار جن کے ہاتھ میں ہوں وہ دیندار لوگ ہوں. شریعت یہ چاہتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک کے بارے میں دعا کی. ہاں، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت انس ابن مالک کو اللہ کی نبی خدمت میں لائیں تو اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی خادموں کا انس آپ کا خادم ہے آج سے. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا کی اللہم اکثر ما لہو و ولدہ، اللہ تعالیٰ انس کو خوب زیادہ مال دے اور خوب زیادہ اولاد دے. یعنی صرف مال ہی نہیں، مال کی کثرت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، مال کی کثرت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. مال کی کثرت اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے لیے کسی بری چیز بد دعا تھوڑی کر رہے تھے، اللہ کے رسول دعا دے رہے تھے نا. فرمایا اللہم اکثر ما لہو و ولدہ، اللہ تعالیٰ انس کو کثرت سے مال دے اور کثرت سے اولاد دے. اچھا، مال کی کثرت تو ہم اس کو تو کسی حد تک نعمت سمجھتے ہیں، اولاد کی کثرت کو تو ہم نعمت سمجھتے نہیں. آپ اگر کسی عورت یا مرد کو آج کے دور میں دعا دے دیں اللہ تم کو کثرت سے مال دے اور کثرت سے اولاد دے، تو وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ بندہ دعا دے رہا ہے کہ بد دعا دے رہا ہے. کثرت اولاد کو تو ہم نعمت سمجھتے نہیں ہیں، کثرت اولاد بھی نعمت ہے، کثرت اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اللہ کے نبی نے کثرت مال کے لیے حضرت انس کی دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا. حضرت انس صحابہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے، ان کا اپنا پورا محل تھا. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ نماز ختم ہو گئی اور حضرت انس دیر سے پہنچے تو اپنے محل میں کوفہ میں اپنے محل میں لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھائی. بہت مال تھا، بہت اولاد تھی، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 100 سے زائد اپنے بچوں کو تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں دفن کیا، کیونکہ عمر بھی بہت ملی تھی حضرت انس کو. 100 سے زائد غالباً 117 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا انہوں نے. مطلب اس زمانے میں بیویاں نہیں ہوتی تھی نا، بیویاں بھی بہت ساری ہوتی تھیں اور بیویوں کے علاوہ لونڈیاں بھی ہوتی تھیں، ان سے بھی بچے ہوتے تھے. ہاں،
تو کثرت مال کے لیے اللہ کے نبی نے خود بھی اپنے لیے مال کی دعا کی، اپنے صحابہ کے لیے مال کی دعا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے۔ مال اگر بری چیز ہوتی تو قرآن مجید میں اس کو خیر تھوڑی کہا گیا ہوتا، ایک نہیں بے شمار آیتیں ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ مال۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا وصیۃ للوالدین والاقربین، تم میں سے کسی آدمی کی موت کا وقت اگر قریب ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اگر خیر چھوڑ کر کے جا رہے تو وصیت کرے۔ مطلب خیر مطلب مال، وصیت کس کی؟ مال کی کرنے کی بات ہے نا۔ تو خیر، مال کو خیر کا اللہ تعالیٰ نے، ہاں۔ اور اسی طرح سے ایک آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرنا ہے، ان سے کہیے جو بھی خیر تم خرچ کرو۔ ہاں، خیر سے مراد کیا ہے؟ مال۔ خیر مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھی چیز۔ خیر مطلب بھلائی۔ قرآن مجید میں مال اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو خیر کیوں کہتا؟ قرآن مجید میں مال کو خیر کا اللہ نے، قرآن مجید میں اللہ نے مال کو فضل کہا ہے۔ فضل، فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعمت اللہ کی۔ ہاں، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مال کو فضل کا اللہ نے، ہاں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ بخیلی ان کے لیے بہتر ہے اس میں۔ تو قرآن کو میں اللہ نے مال کو خیر کا، قرآن مجید میں اللہ نے مال کو فضل کہا ہے، تو مال بری چیز کہاں سے ہو گیا؟ مال پہلی آج کے درس کا، بھائی مال کے فتنوں پہ بہت ساری بات ہوتی ہے، آج میں مال کی فتنوں پہ بات ہی نہیں کر رہا، میں مال کے فائدے پہ بات کرتا ہوں۔ ہاں، مال کے فائدے پہ بات کر رہا ہوں کہ مال نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کو نہیں دیا اس کو بھی صبر کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ لیکن نہیں دیا، تم غریب ہو تو سیٹھوں کو گالی مت دو۔ بھائی تمہاری تنخواہ کم ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو تم سیٹھوں کو گالی مت دو۔ ہاں، جس کو اللہ نے نواز دیا ہو سکتا ہے اس کے حق میں وہی بہتر ہو، مجھ کو اللہ نے نہیں نوازا، ہو سکتا ہے میرے حق میں نہ بہتر ہو۔ مال فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے، مال سے بہت ساری فتنے جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو ہر نعمت سے جڑے ہوئے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے بڑی پیاری، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ تعالیٰ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ہاں، بیوی بہت ٹینشن دینا تو آدمی 40 میں ہی 60 سال کا ہو جاتا ہے۔ ہاں، بیوی بہت ٹینشن دینے والی ہو تو آدمی 40 میں ہی 60 کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ ہاں، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، حالانکہ بیوی نعمت ہے نا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا ساری فائدہ اٹھانے کی چیز، سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی چیز کون سی ہے؟ نیک عورت۔ بیوی اپنے آپ میں نعمت ہے، پر اگر بیوی بری نکل جائے، بیوی سنکی نکل جائے، بیوی بہت مطالبات کرنے والی نکل جائے، لڑائی جھگڑا کرنے والی نکل جائے تو آدمی ٹینشن میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہاں، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسے بچے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن جائے۔ کبھی کبھی بچہ ماتحت ہونے کے بجائے مالک بن جاتا ہے، ایسا بچہ بھی عذاب ہے۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو عذاب بن جائے۔ مال بھی عذاب، عورت بھی عذاب، بیوی بھی عذاب، مطلب جو چیزیں نعمتیں ہیں وہ نعمتیں اگر بگڑ جائیں تو وہ عذاب بھی۔ تو مال بھی، مال فی نفسی برا نہیں ہے، لیکن مال سے اگر تصرف غلط ہو جائے تو وہ فتنہ اور عذاب بن جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا۔ ارے ادھر دیکھ لیجئے، مالی فتنہ بھی بن جاتا ہے، جب تقریر چھوڑ کر کے لوگ مال کی طرف دیکھنے لگے نا تب بھی مال فتنہ بن جاتا ہے۔ ہاں، کیسے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ بھی مال ایسا فتنہ بن جاتا ہے۔ جب مولانا تقریر کر رہے ہو کھڑے ہو کر کے اور آپ لوگ چائے کی طرف متوجہ ہوں تب یہ چائے بھی فتنہ ہے۔ ہاں، جب کوئی لہو اور لیب کی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو اکیلے چھوڑ کے نکل لیتے ہیں، آئے گی چائے، مل جائے گی تو مل جائے گی، اس کے چکر میں ایک پوائنٹ مس ہو گیا تو میں بار بار نہیں آؤں گا، چائے بار بار آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، تو پہلی چیز کیا ہے؟ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مال ہماری ضرورت ہے، مال ہماری ضرورت ہے اور بہت شدید ترین ضرورت ہے۔ تو جس کو مال نعمت ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مال ہماری ضرورت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ہے نا۔ مال کو اللہ نے فرمایا کہ ہماری ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا،
اپنا مال بے وقوفوں کے ہاتھ میں مت دو جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے ضرورت بنایا ہے. مال کو بے وقوفوں کے ہاتھ میں دے کر کے ضائع مت کرو. اللہ نے مال کو تمہاری ضرورت بنایا ہے, اس مال کو ایسی جگہ مت لگاؤ جہاں مال ضائع اور برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ. تو مال ہماری ضرورت ہے, کتنی شدید ترین ضرورت ہے. مال کی ضرورت کتنی شدید ہے اور اس کی حفاظت کا تقاضا کتنا ہے شریعت کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. اگر مال کی اپنی پراپرٹی کی حفاظت میں آپ کا قتل ہو جائے تو آپ کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. مال اتنی بڑی ضرورت. ہاں, آپ کہیں جا رہے تھے سنسان راستے پہ, کوئی ڈاکو مل گیا, اس کو آپ کا موبائل اور پرس چھیننے لگا اور آپ نے مزاحمت کی اور اس نے قتل کر دیا, آپ کو فائر کر دیا, آپ شہید ہیں اللہ کے راستے میں. ہاں, آپ کی پراپرٹی تھی, کسی مافیا نے قبضہ کر لیا, آپ نے کورٹ میں مقدمہ کر دیا, اس نے دشمنی میں آپ کو قتل کر دیا, اللہ کہ آپ کا درجہ شہید کا درجہ ہے. مال اتنی بڑی ضرورت. اس لیے ہمارے علماء نے مقاصد شریعت جو بیان کیے, مقاصد شریعت کا مطلب علماء نے کہا 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا شریعت کا اصل مقصد ہے. شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت 5 چیزوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے. ان میں سے ایک مال بھی ہے نا. ان میں سے ایک کیا ہے؟ مال بھی ہے. جان, مال, عقل, نسب اور عزت, 5 چیزیں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ مال. مال کی حفاظت شریعت کا بنیادی مقصد ہے. اس لیے شریعت کے بہت سارے احکام کا مقصد مال کی حفاظت کرنا ہے. ہاں, چوری مال کی حفاظت کے لیے حرام کی گئی, سود مال کی حفاظت کے لیے حرام کیا گیا, جوا مال کی حفاظت کے لیے حرام کیا گیا. شریعت کے بہت سارے جو احکام ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے مال کی حفاظت کرنا. یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اس لیے ہر انسان پر اتنا مال کمانا واجب قرار دیا گیا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے, جتنا اس کے اوپر مالی ذمہ داریاں ہیں. ہر انسان پر جتنی مالی ذمہ داری ہے اتنا مال کمانا کیا ہے؟ واجب ہے. بچہ ہے, لڑکا ہے, جوان ہو گیا, ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اب ان ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانا, ان کی کفالت کرنا, ان کا خرچہ پورا کرنا اس بیٹے کی ذمہ داری ہے. ہاں, بیٹا اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا, باپ بیچارہ رکشہ چلاتا ہے, باپ بیچارہ ہاتھ گاڑی کھینچتا ہے, باپ بیچارہ ٹھیلے لگاتا ہے فروٹ کے, ہاں, بیماری میں, بزرگی میں, بڑھاپے کی وجہ سے اس کے اندر طاقت نہیں رہ گئی, لیکن کیونکہ کوئی کمانے والا نہیں ہے تو مجبوراً بیچارہ نکلتا ہے گھر سے باہر کمانے کے لیے, اور ہٹا کٹا تندرست توانا بیٹا مستنڈا گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ہاں, رات بھر پب جی کھیل رہا ہے, دن بھر سو رہا ہے, عصر کے ٹائم اٹھتا ہے, ابا کی جیب سے پیسہ لے کر کے نکل جاتا ہے. ایسا لڑکا گنہگار ہے اللہ کے. اللہ کی نے فرمایا کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقوت. آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کی مالی ذمہ داری اس پر تھی وہ مالی ذمہ داری بندے نے ادا نہیں کی, ضائع کر دیا اس کو. گنہگار ہے اللہ کے یہاں, چاہے دیندار ہو تو بھی گنہگار ہے. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بچے چھوٹے چھوٹے, ان کی ذمہ داری ہے, جوان بیوی ہے, چھوڑ کر کے ان کو نکل گئے جماعت میں. ہاں, میں تو ایسے بہت سارے کیسز جانتا ہوں. جماعت میں نکل گئے 4 مہینے کی, گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے. عورت جو ہے وہ کہیں برتن مانج رہی دوسروں کے گھر پہ, کپڑے دھو رہی ہے. ہاں, ہمارے یہاں باندرا میں وہ کیا نام ہے, بٹن ڈاکتی ہیں عورتیں. ہاں, اور شوہر صاحب جناب کہاں ہیں, وہ نکلے ہوئے ہیں جماعت میں تبلیغ کے. ایسا آدمی گنہگار ہے اللہ کے. ہاں, آدمی ہے نوجوان, ہٹا کٹا تندرست توانا, بیوی ہے گھر کے اندر. یہ بیوی شادی کی ہو تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تم اٹھاؤ گے نا بھائی, تم نوجوان ہو. پر بیمار ہو رہی ہے بیوی, فون لگا رہے ہیں سسرال میں, ہاں بیمار ہو گئی, خرچہ بھجوائیے, علاج کرانا ہے. ڈیلیوری ہو رہی ہے, بھیج دے رہے ہیں, جاؤ ڈیلیوری ہو جائے, بچہ پیدا ہو جائے تو لے کر کے آنا. گنہگار ہے آپ اللہ کے یہاں. ڈیلیوری ہو رہی ہے, خرچہ اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے, بیمار ہے علاج کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کی مالی ذمہ داری تھی وہ نہیں اٹھائی. اللہ کے یہاں گنہگار ہے ایسا بندہ. اللہ کے رسول نے فرمایا واجب ہے اتنا مال کمانا, واجب ہے جتنا ہمارے اوپر مالی ذمہ داریاں ہیں. ہماری بیوی ہیں, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, ان کا خرچہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. تو مال کما کر کے ان کا خرچہ اٹھانا ہماری ذمہ داری, واجب ہے. واجب چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے اور واجب کرنے والا ثواب ملتا ہے اس کو. جب ہم کسی کام کو کہتے ہیں واجب ہے تو واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نہیں کرے گا اس کو گناہ ملے گا, جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا. تو مال کمانا ثواب ہے, ثواب, اور چھوٹا موٹا ثواب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے ایک صحابی کو دیکھا جو
گھر سے نکلے، راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے دیکھا ہٹے کٹے تندرست توانا ایک صحابی گزر رہے، تو صحابہ نے کہا لو خرج فی سبیل اللہ، اگر یہ صحابی اللہ کے راستے میں نکلے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، یعنی جہاد کرنے نکلے ہوتے تو تندرست ہے توانا ہے، اگر جہاد کے لیے نکلتے کشتوں کے پشتے الٹ دیتے دشمنوں کے، تو ان کو تو جہاد بھی نکلنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو خرج یسعى علی ابویہ شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ، اللہ کے نے فرمایا اگر اس بندے کے بوڑھے ماں باپ اس کے گھر میں موجود ہیں، یہ باہر نکلا ہے تاکہ پیسہ کما کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کی ضرورتیں پوری کرے، اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد میں ہی نکلا ہے، پیسہ کمانا جہاد ہے، فرمایا اگر اپنے ماں باپ کی کفالت اور ان کا خرچ پورا کرنے کے لیے نکلا ہے، یہ جہاد میں نکلا ہے۔ لو خرج یسعى علی اولادہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ گھر سے باہر اس لیے نکلا ہے تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی کفالت کریں، ان کو کھلائے پلائے، ان کی اسکول کی فیس بھرے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے۔ ہاں لو خرج یسعى علی نفسہ یعفھا، اگر کوئی نہیں ہے گھر میں، بندہ اس لیے کما رہا ہے تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی ضرورتیں میں پوری کر لوں، فرمایا یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے۔ پیسہ کمانا جہاد ہے۔ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلے نا پیسہ کمانے کے لیے، کوئی بھی کام آپ کرتے ہوں، کاروبار کرتے ہوں، کہیں پہ جاب کرتے ہوں، دکان پر بیٹھتے ہوں، اس نیت کے ساتھ نکلیں کہ آپ کا ایک ایک پسینے پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ملے گا، جو آپ حلال کما کر کے اپنے گھر والوں کی حلال ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، جہاد کا ثواب الحمدللہ۔ ہاں کمانا بھی ثواب اور خرچ کرنا بھی ثواب، اپنے اوپر خرچ کرو، اللہ نے فرمایا اس سے بہتر لقمہ آدمی نے کبھی نہیں کھایا جو اس کی اپنی محنت کی کمائی کا ہو، خود کھا رہے ہیں ثواب، بچوں کو کھلا رہے ہیں ثواب، اللہ نے فرمایا آدمی کو اس لقمے پر بھی اجر دیا جاتا ہے جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، بیوی کو کھلا رہے ہیں ثواب، ماں باپ پہ خرچ کر رہے ہیں ثواب، گھر کا کرایہ بھر رہے ہیں ثواب، راشن بھر رہے ہیں ثواب، تھوڑا بہت بیوی کے میک اپ کا سامان لا رہے ہیں اس پر بھی ثواب، ہر جائز ضرورت پر ثواب ہے الحمدللہ، جو بھی جائز ضرورت بیوی بچوں کی گھر والوں کی خرچ کر رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں سب پر ثواب ہے الحمدللہ۔ ہاں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثواب بھی کتنا ہے، اللہ نے فرمایا اگر آدمی کے پاس 4 دینار ہو، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقت علی اہلک، آدمی کے پاس 4 دینار ہو، 1 دینار اللہ کے راستے میں جہاد میں دے دے، 1 دینار سے غلام آزاد کر دے، 1 دینار کسی مسکین کو خیرات میں صدقے میں دے دے، اور 1 دینار سے غلام آزاد کر دے، اللہ کے نے فرمایا چاروں دینار میں سب سے زیادہ ثواب کس پر ملتا ہے؟ اس دینار پر جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت، 4 دینار ہوں، 1 غریب کو خیرات کر دیا، 1 سے غلام آزاد کر دیا، 1 اللہ کے راستے میں جہاد میں دیا، 1 اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا، سب سے زیادہ ثواب کس پر ملتا ہے؟ اس دینار پر جو آپ نے اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا۔ ہاں تو مال ہماری ضرورت ہے، ہماری دین کی بھی، دنیا کی ضرورت تو یہ ہماری دین کی بھی ضرورت ہے نا، دین کے لیے مال کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ ہاں ہو گیا ٹائم۔ ہاں نماز پڑھنے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے مال کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا انا انزلنا المال لإقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ہم نے مال نازل کیا تاکہ نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، تو زکوٰۃ تو مال سے دی جاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی مال چاہیے نا کہ نہیں چاہیے؟ ہاں امام صاحب کو تنخواہ دینا ہوتی کہ نہیں دینی ہوتی ہے نماز پڑھانے کے لیے؟ ہاں نہیں دینی ہے، بس چلے تو واقعی تن نہ دیں، لوگوں کا بس چلے تو واقعتاً نہ دیں، ہاں وہ تو دینا پڑتا ہے اتنا کہ کوئی بھی نہیں ملے گا۔ مسجد بنانا ہے بھائی، اس کے لیے بھی تو گھر پیسے کی ضرورت ہے، ہاں مسجد بنانا، امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ، لائٹ چالو ہے، انشاءاللہ مسجد بن جائے گی تو اے سی لگے گا، لائٹ بھی لائے گی، اس کی تنخواہ، اس کا بل بھرنا ہے، پیسہ، نماز پڑھنے کے لیے پیسے کی ضرورت، زکوٰۃ کے لیے پیسے کی ضرورت، دعوت کے لیے پیسے کی ضرورت، حج کے لیے پیسے کی ضرورت، عبادتوں کے لیے، دعوتی تحریک کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ کوئی دعوت کی تحریک بغیر پیسوں کے کامیاب ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اگر اپنی جان دی، اپنا مال بھی دیا نا اللہ کے راستے میں، بغیر صحابہ کے مالی تعاون کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اپنا بہت مال خرچ کیا ہے، ایک طرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے ذہین لوگوں کے مشورے تھے اللہ کے نبی کے مشن میں، دوسری طرف حضرت علی، حضرت حمزہ جیسے لوگوں کی شجاعت اور بہادری تھی، تو تیسری طرف عثمان غنی کا مال تھا، عبد الرحمن ابن عوف کا مال تھا، کتنا مال دیا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ ہاں صرف مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے ہیں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، 35,000 درہم میں حضرت عثمان نے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ بعض لوگوں نے اندازہ لگایا تقریباً 12,000 کروڑ کی رقم بنتی ہے آج کے دور کے اعتبار سے۔ ہاں
مسجد نبوی میں توسیع کے وقت کمی پڑ گئی، حضرت عثمان نے ایک زمین خرید کر کے اللہ کے نبی کو وقف کر دی کہ آپ مسجد نبوی کی توسیع کر دیں۔ وہ جو روضہ ہے نا جہاں پر نماز پڑھ، اللہ نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد نبوی اور اللہ کے نبی قبر کے بیچ کا حصہ، ہاں جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے۔ ہاں اللہ کے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، ابو بکر کے مال نے جتنا فائدہ مجھے پہنچایا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو دین کے لیے بھی مال کی ضرورت، دنیا کے لیے بھی مال کی ضرورت، دعوت کے لیے بھی مال کی ضرورت۔ الحمدللہ یہ سیٹ لوگ ہیں، یہ خرچ کر رہے ہیں تو مسجدیں بھی آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، مکتب آباد ہے، دعوتی تحریکیں چل رہی ہیں۔ صرف سیٹ لوگوں کی برائی مت کریے۔ ہاں بھائی میں یہاں 4 لفظ بیٹھ کر کے بول رہا ہوں تو یہ سیٹ لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے مجھ پر نا، ان مدرسوں سے جن سے میں پڑھ کر کے نکلا ہوں اس میں سیٹ لوگوں نے پیسہ لگایا ہے، تو ہم کسی لائق ہوئے بولنے کے تو ہم کو ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ صرف سیٹ لوگوں کی برائی کرنا یہ شریعت کا تقاضا تو نہیں ہے۔ ہمارے ایک ذہن ہو گیا ہے غریب آدمی سیٹ کی برائی کر کے خود کو تسلی دے لیتا ہے، تو سیٹ لوگوں کی بھی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور باقی اصل شکریہ ادا کرنے والا تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔